بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، اور آج کی ہمارے جو مہمان شخصیت ہیں، ایک گریٹ پرسنالٹی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈائنامک پرسنالٹی، سابق وائس چانسلر دی اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کریں گے، جنرل گفتگو بات کریں گے، اور بتاتا چلوں آپ کو کہ بہاولپور میں تقریباً 2 دن سے بارش کا سماسا ہے، بارش ہوئی ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے، اور راؤ محمد افضل صاحب سے خوبصورت شاعری بھی سنیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام، کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو؟ بہترین ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی، اچھے موسم میں آئے ہو، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا سر، میں بات کروں گا بارش کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ بہاولپور میں 2 دن سے بارش ہو رہی ہے۔ ابھی ہم جب آ رہے تھے تو بہت پیارا اور حسین موسم ہے، اور بارش کی بوندیں جب بدن پہ برستی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسے میں کسی کو چاہنے کی اور چاہ جانے کی جو لذت ہوتی ہے میرا خیال ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو بارش کیسی لگتی ہے آپ کو؟ کیا فیلنگ ہوتی ہے بارش میں؟ دیکھیں، بارش ایک اللہ تبارک تعالیٰ نے خدا کی طرف سے ہی ایسا خوشگوار اس میں سسٹم ہے کہ انسان خود بخود خوش رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بہاولپور کے رہنے والے ہیں، میں بھی بہاولپور میں رہتا ہوں اور یہیں پیدا ہوا۔ یہاں کی بارش، اب یہ پتہ نہیں لوگ اسے شاعری میں نہ کہیں شمار کر لیں کہ یہاں کی بارش کے دو الگ چیزیں ہیں جو عام نہیں۔ ساری دنیا میں بارش جب ہوتی ہے، ان ممالک کی بات نہیں کر رہا جہاں ہر جگہ بارش ہوئی، پاکستان بھر میں جہاں بھی بارش ہوئی، پاکستان نارملی گرم جگہ ہے نا، تو جہاں بھی بارش ہوتی لوگ خود بخود خوش ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی، آؤ جی پکوڑے کھاتے ہیں، آؤ جی پوڑے کھاتے ہیں، ملیں جلیں۔ اب یہ جو آج کل عام ہے، لوگ پارٹی کرتے ہیں، یہ تو ایک نیچرل ہے۔ اب وہ میں پہلے جو بات کی ہے کہ بہاولپور میں ایک الگ سوندھی جو چولستان یا روئی کی خوشبو ہوا میں شامل ہو جاتی ہے بارش کے بعد، وہ کہیں نہیں ملی میں نے دیکھی۔ یعنی آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، جو سوندھی خوشبو اس مٹی کی، اس چولستان کی ہے، جو اس فضا میں پھیلتی ہے، وہ ایک الگ خوشگواریت پیدا کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک آدمی کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خوشی کے لیے ایک وہ بنا رکھا ہے سارا سلسلہ۔ ٹھیک سر، بہاولپور ڈویژن میں یا اوورال ہم بات کریں تو بارش کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ایز اے ایکسپرٹ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بارش کا تو اس وقت پورے پاکستان میں ہی ضرورت ہے، لیکن بہاولپور ڈویژن تو آدھے سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ روہی اور چولستان پر مشتمل ہے۔ نہیں، میاں خاں تک چلا جاتا ہے نا، آپ وہاں سے شروع ہو جائیں، فورٹ آباد سے اور ادھر ہیڈ سلیمان کی سے سارا۔ تو اگر بہاولپور میں بارش ہوگی تو نہ صرف وہ علاقے سیراب ہو جاتے ہیں، اب یہ ذرا سن لیں، جونگ سے کچھ کاشتکاری کر سکتے ہیں، یہ فصلیں چنا اور گوارا ٹائپ، بلکہ وہ جانور جو چولستان میں پچھلے دنوں آپ نے خبریں سنی ہوگی، بڑی خطرناک تھی کہ پانی کی کمی کے باعث چولستان میں، تو یہ بارش کا پانی بہاولپور کے سارے علاقے میں ڈویژن میں، جو انہیں کہتے ہیں ٹوبے یہ ہے کہ یہاں کی زمین بہت پکی ہے، نیچے سے جو پانی برستا ہے وہ نیچے کم جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، ان ٹوبوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور جانور پیتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو بارش بہاولپور ڈویژن میں اگر برستی ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ جانوروں کے لیے بھی اور فصلوں کے لیے بھی ایک نعمت ہے۔ جی سر، عید الاضحیٰ قریب ہے، تو میں یہ پوچھوں گا، آپ سابق وائس چانسلر رہے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے کیا پیغام لاتی ہے؟ اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ کی بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، لیکن اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے ذریعے پوری کائنات کو پیغام دیا ہے۔ یہ میں دوسرے پہلو میں ذرا بعد میں بات کروں گا، پہلے تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ یہی ہوتا ہے نا دنیا میں کسی کے لیے سلطنت سب سے اہم ہوتی ہے، کسی کے لیے عزت اہم ہوتی ہے، کسی کے لیے دولت اہم ہوتی ہے، کسی کے لیے اپنے اقتدار اہم، وغیرہ وغیرہ سنا ہوگا۔ لیکن آپ نے ایک چیز مشترک پائی ہوگی، دنیا بھر میں کوئی بھی ہو، اولاد سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوتی، چاہے وہ نیک آدمی لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ
بڑے بڑے شداد اور ایون چنگیز خان جیسے لوگ جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار چن دیے تھے. لیکن اولاد کے معاملے میں انسان اتنا وہ ہوتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ پیغام جو دیا گیا ہے اصل میں پیغام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے پوری کائنات کو دیا ہے، جس سنت کو چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم اب عید الاضحیٰ کی شکل میں اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اصل میں یہ پیغام تو یہ اس وقت سے قائم ہو گیا تھا جب یہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر تیار ہو گئے تھے. پیغام اس میں کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جب آپ اپنی قیمتی سے قیمتی چیز جس کے لیے بھی قربان کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اس سے زیادہ کوئی نہیں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نارملی کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کسی مال کی محبت میں، کسی اس کی محبت میں کوئی ڈنڈی مار جاتے ہیں. لیکن اولاد جو ہے کبھی آج تک کسی نے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکم پر اولاد کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوئے جس طرح اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے. تو واقعہ تو ظاہر مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب آپ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سننے والے بھی پڑھے لکھے ہیں. لیکن اس میں پیغام یہ ہے کہ جب وہ حکم ہو آپ کو تو آپ اس وقت کوئی اور چیز نہ سوچیں تو وہ قربانی ہے. اگر آپ اس میں کچھ اور دلائل سوچیں، ہیل و حجت کرنے لگیں، آپ کوئی وہ کرنے لگیں، تو پھر لگتا یہ ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ آپ کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنی اولاد کو بچا لیں، شاید اس کا نعم البدل دینے سے کام چل دے. ایسے ہی ہے نا، جیسے ہر چیز کا آپ نے دیکھا کفارہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. روزہ کسی مجبوری پہ نہیں رہ سکتے، کفارہ ہے. کوئی اور عبادت نہ کر سکیں، اس کا وہ ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی حکم دیا جو کہ بجا لائے. اب ہے کہ دو پیغام ہیں. ایک ہے کہ جو حکم مان رہا ہے وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن جو قربان ہونے جانا ہے وہ بھی آگے اللہ کا نبی بننے والے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں نے اللہ کے حکم کو ماننے کے بعد اس پہ تیاری ہوئی. اور باقی واقعہ آپ کو پتہ ہے. لیکن اہم جو اس میں پیغام ہے کہ اس سارے عمل میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تو میسیج دے رہے تھے اور اپنے نبی کے ذریعے خود بھی اس کو پوری طریقے سے، ہم کہتے ہیں نا اللہ تو ہر چیز کو اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا نا، لیکن اس پورے اتنے بڑے واقعات میں سارے خود واچ کر رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنی نگرانی میں یہ سارا سلسلہ کروایا. تو جب چھری پھیری حضرت ابراہیم نے تو یہ ذہن رکھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ وہ چھری پھیری ہے. انہیں نہیں پتا، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے نا. انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری اور چھری پھر گئی. ذبح ہونے کا انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرا، جب آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے خود نعم البدل کا انتخاب کر دیا اور وہ ایک جنت سے دمبا آ کے اور وہ قربان ہو گیا. تو پیغام صرف یہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ جب اللہ کی راہ آ جائے پھر آپ کسی قربانی سے اگر دریغ نہیں کریں گے تو پھر ساری دنیا میں تا قیامت آپ ہی کی سربلندی ہوگی، آپ ہی سرخرو ہوں گے، آپ ہی کا نام رہے گا. جیسے کہ آج حضرت ابراہیم کا نام ہم لے رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ عید الاضحیٰ کے ذریعے اب یہ تا قیامت ان کا نام چلتا بھی رہے گا. تو یہ پیغام ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، عید الاضحیٰ کے موقع پر غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیں، غریب اور بے سہارا لوگوں کی ایک تو جنرل آپ مدد کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ ہو یہ آپ کو زیادہ قربانی کا ایک درس دیتی ہے. ویسے تو دوسری عید پہ بھی آپ کو مدد کرنی چاہیے، لیکن اس میں آپ نوٹ کریں کہ اس میں آپ کو لازم قرار دیا گیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ قربانی کریں. بعض ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان ہیں، ان کی میں نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن اپنی
طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہہ دینے سے شاید وہ کہتے ہیں کہ جی قربانی گوشت کی کیا ضرورت ہے، گوشت تو لوگ کھاتے رہتے ہیں، گوشت تو وہ ہے، آپ اس کی جگہ پیسے دے دیں۔ دیکھیں قربانی ہر صورت میں گوشت ہی کی قربانی ہوگی، پیسے آپ نے دینے ہیں دے دیں، خیرات آپ نے کر دی جتنی چاہے کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن اس قربانی کو اسی طریقے سے دیں جس طرح سنت نبوی ہے۔ وجہ اس میں کیا ہے کہ یہ جو گوشت ہے قربانی کا جب وہ کھائیں گے، کچھ لوگ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان کے بچے اتنے اور وہ اتنے غریب ہیں، یہ غربا کے لیے دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہے کہ پہلے حصہ آپ غربا کا نکال دیں، گوشت کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ پر وہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے ہم خود ہی اپنے لیے رکھنا، تو پہلے وہ جو بچے ہیں بعض اوقات اتنے غریب لوگ ہیں کہ اگر آپ انہیں 20 روپے دے دیں گے، 100 روپے دے دیں گے، یا یہ غور کرنا 1000 دے دیں گے، وہ اسے رکھ دیں گے، بچوں کو گوشت نہیں لے کے دیں گے، سارا سال بھی کئیوں کو نصیب نہیں ہے، روٹی نصیب نہیں ہے کئی کو، تو یہ نہیں ہے، تو اس پہ وہ لازماً گوشت کھائیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے اس عمل کے ذریعے آپ ساتھ ہی قربانی کا چونکہ جذبہ آپ پہ اجاگر ہو گیا، آپ کے دماغ میں آ سکتی ہے یار یہ گوشت تو لے کے جا رہا ہے، اس کے بچوں کے کپڑے کے لیے بھی کر دیں، تو اس لیے مسلمانوں میں ایک مدد کا شعور پیدا ہو۔ ٹھیک سر، عید کے حوالے سے بات کر لی، بارش کے حوالے سے بات کر لی، تو میں اب چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم ہمارا جو انٹرویو ہوا تھا اس میں آپ نے بہت خوبصورت شاعری سنائی تھی، اور ہمارے لسنرز جو ہیں، دیکھنے والے سننے والوں نے بہت پسند کی آپ کی شاعری کو، تو کیوں نہ اس بارش کے خوبصورت موسم میں آپ کی خوبصورت آواز میں خوبصورت شاعری ہمارے ناظرین کے لیے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا وہ بات یہ ہے کہ چونکہ ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ آپ کی شاعری، میری شاعری وہ نہیں تھی، وہ شاعری تو شاعروں کی ہی مختلف جی شعراء حضرات جنہوں نے وقتاً فوقتاً کیا جی بالکل، جو مجھے اچھے لگ گئے، تو وہ تو میں نے وہ ان کی شاعری سنائی تھی، تو اب آپ کہہ رہے ہیں تو میں بیاں اور آپ بس وہ ایک آپ کی حسن نظر کہنے ہے، ورنہ مطلب ایسے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں شاعری سنا دیتا ہوں۔ عید کے ایسا حوالے سے تو کوئی نہیں، لیکن ایک جنرل انسان جو اگر انسان کا کوئی بھی ہے نا جی، ایک تو وہ میں نے چھوٹی نظمیں آپ کو سنائی تھی، آپ کو پسند بھی آئی تھی ساری، ایک نا مجھے نا ابن انشا کا نام سنا ہوگا، وہی انشا جی اٹھو اب کوچ کرو والے، لیکن وہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو والے کی وہ شاعری تو اپنی جگہ ہے، لیکن نارملی وہ مزاحیہ ادب بھی بہت لکھا انہوں نے، اس کے طور پہ مشہور ہے، انہوں نے سفر نامے بھی لکھے اس کے بھی طور پہ، لیکن وہ شاعری ان کی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تو میں 2-4 شعر آپ کی کہنے پر سنا دیتا ہوں۔ کبھی ان کے ملن کی آشا نے ایک جوت جگا دی تھی من میں، کیا بات ہے، کبھی ان کے ملن کی آشا نے ایک جوت جگا دی تھی من میں، اب من کا اجالا سنولایا، پھر شام ہے من کے آنگن میں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، جی گھلتا ہے آنکھیں ڈھلتی ہیں، ہر نیر میں دیپ سے جلتے ہیں، جی گھلتا ہے آنکھیں ڈھلتی ہیں، ہر نیر میں بھول گیا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جی گلتا ہے آنکھیں ڈھلتی ہیں، ہر نیر میں دیپ سے جلتے ہیں، دوبارہ پڑھنا چاہیے مجھے یہ تاکہ سامعین کے لیے، جی گلتا ہے آنکھیں ڈھلتی ہیں، ہر دیپ میں نیر سے جلتے ہیں، اس برکھا سے جی کی آگ بجھے، یہ تو اور بھی بڑھ کے ساون ہے، چلو انشا کے پاس چلیں بیٹھیں، سنیں گیت منوہر پریم بھرے، چلو انشا کے پاس چلے بیٹھیں، سنیں گیت منوہر پریم بھرے، جنہیں سن لے تو من کو محسوس مریں، سبھی گوپیاں گوکل کے بن میں۔ یہ آخری شعر سناتا ہوں جی، کبھی جی کی اجنتا میں آؤ، کبھی جی کی اجنتا میں آؤ، وہ مورتیں تم کو دکھلائیں، وہ صورتیں تم کو دکھلائیں، ڈاکٹر صاحب کیا کہنا، کبھی جی کی اجنتا میں آؤ، وہ مورتیں تم کو دکھلائیں، وہ صورتیں تم کو دکھلائیں، ہم کھو گئے جن کے درشن۔ کیا بات ہے، بس میرے خیال میں
وہ میں شعر بھول بھی گیا تھا چونکہ آپ نے اچانک ایسا سوال کر دیا. تو ڈاکٹر صاحب اس عید کے موقع پر ہمارے پاکستان کی عوام کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو آپ کا ایز اے ایکسپرٹ کیا میسج ہے؟ میسج ایک ہی ہے، اس عید یا اس وقت ہمیں یقین رکھیں کہ میسج وہ ہے جو اللہ نے ہمیں میسج دیا اس حوالے سے، اور جو بلکہ پوری دنیا کے دیا. میسج سمپل یہ ہے کہ ہم اب اکٹھے ہوں. ہم بہت ہی زیادہ برے حالات میں خود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے گر چکے ہیں. یہ بات بڑا اہم آپ نے کر دی گوئی. اور ہمارا شیرازہ اس لیے بکھرا رہا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ یہ جو برے مشکل حالات آ رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کو اپنے قومی مفادات پر ترجیح دینے لگے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ نے دیر کی، اگر آپ سے مراد ہے ہمیں آپ سب پاکستانیوں نے دیر کی، تو ہم بہت بڑا اس کا خمیازہ بھگت سکتے ہیں. جیسا کہ ہم نے 71 میں اپنے ملک کو 2 لخت ہوتے ہوئے دیکھا، اس میں بھی ہمارا یہی صورتحال تھی کہ ہم سیاسی طور پہ بھی بگڑ گئے تھے اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ختم کر دیا تھا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیا تھا. دوسرا جو پیغام ہے جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو عید ہے، آپ عید کا ذکر کر رہے ہیں، عید کا ذکر ہے لیکن حج کا کریں ساتھ. بالکل. دیکھیں حج کے ساتھ ہی عید ہے، یعنی پہلے حج ہوگا پھر عید ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منسلک چیزیں ہیں. اور یہ کیا ہے حج اور عید؟ یہ والا یہ ہے کہ آپ نے UNO، یہ کل بنی ہے، 2 عالمی جنگ ہوئی، پہلے ایک وہ تھی لیگ آف نیشن، وہ تباہ ہوئی اسی طرح آپس میں لڑ پڑا کے. آج کل کی جو UN ہے آپ کے سامنے ہی ہے، اس میں بھی طاقتور کی چلتی ہے. کشمیر کا مسئلہ پیچھے ہے اور اپنی مرضی کا کوئی بھی آگے لے آتے ہیں. آپ کے سامنے ہے نا یہ سارا. لیکن یہ جو ہے UNO اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے مسلمانوں کے لیے قائم کی ہے، چاہے وہ افریقہ کے ہوں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ ایشیا کے ہوں، چاہے آسٹریلیا سے، چاہے وہ ہر مسلمان وہاں پہنچ رہا ہے. تو کبھی کوئی ایسی UNO آپ نے دیکھی ہے جس میں لاکھوں لوگ خود اپنی مرضی سے وہاں پہنچتے ہوں؟ تو اب اس میں اکٹھے ہو کر کیوں نہیں ہم ساری دنیا میں یہ مسلمان اس UN کو جسے آپ حج کہتے ہیں، اس کے ذریعے اکٹھے ہو کر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حج پہ ہی اگر ہم سٹارٹ لے لیں تو یہ مسلمان بھی ترقی کر سکتے ہیں. اور اسی حج پر اور اسی عید پر ہم سٹارٹ لے لیں تو یہ پاکستانی بھی جب عید پڑھیں اور گلے ملیں تو یہ کہیں کہ آج سے ہم نے اکٹھے ہونا ہے. کوتاہیاں میرے میں بھی ہیں، کوتاہیاں آپ میں بھی ہیں، لیکن اگر آپ نیت کے صاف ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک جون سا ہے وہ آگے جائے گا. تو میرا پیغام سمپل یہ ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ. ابھی تو صرف اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، بعد میں باقی ہوگی بات ہے. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو، بہت شکریہ بھائی، بڑی مہربانی. جی تو ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر راؤ محمد افضل، سابق وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور. آج ہم نے بات کی بارش کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے، کرنٹ سچویشن کے حوالے سے. ایک نئے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.